الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها عزوا علیہا بالنواجز وإياكم محدثات الأمور كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة میں پر نا آوازیں آ رہی ہیں كل ضلالة في النار آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنی ہے۔ فرقہ اہل حدیث کے حضرات اپنے مسائل اور نظریات میں انتہائی غلو کا شکار ہیں۔ حتیٰ کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا دیندار سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو بھی بدعتی کہنے سے، سنت کی مخالفت کرنے والا کہنے سے اور ان پر فتویٰ لگانے سے باز نہیں آتے، اور ہمارے متعلق جو ان کا مسئلہ ہے وہ تو ہے ہی، دیکھ لیں بھی کیا ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ 3 طلاقیں قرآن کے حکم کے مطابق ایک تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی حکم کو بدل کر 3 طلاقیں 3 بنا دی۔ ان کی کتاب ہے تنویر الآفاق، لکھنے والے مولوی رئیس ندوی صاحب ہیں، جو ان کا سب سے بڑا ادارہ جامعہ سلفیہ بنارس، اس کے وہ شیخ الحدیث ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اتنی سنگین بات فرمائی ہے کہ قرآن کا جو مسئلہ ہے، قرآن کے مطابق تو 3 طلاقیں ایک تھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 طلاقیں 3 بنا دی، حالانکہ قرآن کریم اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور صحابہ کرام کی فتاویٰ اور امت کے چاروں ائمہ اس بات پہ متفق ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بخاری شریف میں چیپٹر عنوان باب قائم کرتے ہیں، باب من اجاز طلاق الثلاث، 3 طلاقیں 3 چیپٹر قائم کیا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف تمہیداً عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام پر بھی فتوے کتنے سخت ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جن کا متبع سنت ہونا معروف ہے، وہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ داڑھیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، جس کی طرف میں نے پچھلے جمعے میں پچھلے بیان میں اشارہ کیا تھا، اور وہ خود ہی یہ ان کا عمل ہے کہ وہ ایک مجھ سے زائد داڑھی کا خط بنا لیتے تھے۔ وہ بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے، یہ حدیث بھی نقل کی، داڑھیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جو خود حدیث کے راوی ہیں، یہ عمل نقل کیا کہ وہ ایک مجھ سے زائد داڑھی کا خط بنا لیتے تھے۔ اب یہ حضرات چونکہ داڑھی چھوڑنے کے قائل ہیں، کہتے ہیں جہاں جاتی ہے جانے دو، ان کی داڑھیاں ناس سے بھی نیچی ہوتی ہیں، پتہ نہیں سنجا کیسے کرتے ہیں۔ لیکن میرے بیٹا، ان حضرات نے حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر بھی فتاویٰ بڑے سخت لگائے ہیں۔ یہ میری ہاتھ میں فتاویٰ سلفیہ ہے، مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب کا، ان کے معروف عالم دین ہے، گجرانوالہ کے تھے، جنہوں نے گجرانوالہ کے اندر ہی درجنوں مسجدیں بنائیں۔ تو اسماعیل سلفی صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل خلاف سنت ہے۔ اسی طرح ایک عالم گجرانوالے کے ہی ہیں، عبدالمنان نور پوری صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے داڑھی کا خط بنا کر معصیت کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، گناہ کیا۔ یعنی یہ صحابہ کرام پہ فتوے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے جمعہ کی ایک اور اذان کا اضافہ فرمایا، جس کو اذان عثمانی کہتے ہیں۔ یہ حضرات وہ اذان نہیں دیتے، یہ کہتے ہیں کہ اذان عثمانی بدعت ہے، اذان عثمانی۔ حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں نے حدیث خطبے میں پڑھی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اب اگر کوئی خلیفہ راشد کوئی فیصلہ کرتا ہے اور وہ نافذ عمل ہوتا ہے تو وہ خلاف سنت نہیں ہوگا، وہ حضور کا ہی حکم ہے، کہ حضور فرما کہ بھئی خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں کہ نہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں کہ نہیں؟ ہے نا جی۔ تو اب وہ خلیفہ راشد ہی کیا جب قرآن کے حکم کو بدل دے، وہ خلیفہ راشد ہی کیا جو بدعت کو رائج کرے۔ صحابہ کرام میں کوئی دیندار آدمی نہیں تھا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کو ایک بتایا تو کوئی ایک صحابی کھڑا کر کے کہتا کہ ہاں بھائی یہ حضور کے زمانے میں 3 طلاقیں اپنا ایک تھیں، تم نے 3 طلاقیں 3 بنا دی۔ کسی ایک صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فیصلہ کیا صحابہ کرام کے مشورے سے کیا۔ صحابہ کرام میں کوئی ایسا نہیں تھا جن کا کسی صحیح سند سے یہ بات مروی کو انہوں نے یہ فتویٰ دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کہ حضرت عثمان بدعتی ہیں۔ آج کا بندہ بڑا دیندار ہے کہ وہ صحابہ کرام کو بدعتی کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس مسئلے پر کئی میں تفصیل سے عرض کروں گا، میرا اس پہ نیٹ پہ ایک بیان چڑھا ہوا ہے صحابی اور وہابی، اس پہ تفصیل سے بات ہے۔ میں یہ تمہیداً بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ حضرات اپنی دینداری میں یعنی اس طرح غلو کرتے ہیں کہ صحابہ کرام پر بھی فتویٰ لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ جو صحابی کو بدعتی کہہ سکتا ہے اس کے متعلق اس کی رائے میرے متعلق کیا ہوگی، آپ کے متعلق کیا ہوگی، کیا حیثیت ہوگی اس کی۔ اب دیکھیں مارکیٹ میں بہت ساری ایسی کتابیں چھپ رہی ہیں جس کو دیکھنے سے پریشان نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتاب ہے تنویر الافاق، جس کا میں نے حوالہ دیا۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی، قرآن کا حکم بدل دیا، تنویر الافاق۔ خیر، تو دیکھیں ہمارے متعلق ان حضرات کا کیا موقف ہے۔ یہ کتاب چھپی ہے، یہ لکھنے والے بھی یہاں جامعہ سلفیہ کے استاد ہیں۔ کتاب کا نام ہے احناف کا رسول اللہ سے اختلاف۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ احناف کا رسول اللہ سے اختلاف۔ اب یہ کتاب چھاپی، اس کا مقصد کیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے ہیں اور یہ حنفی لوگ سیدھے حدیث کی اور حضور کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہر قسم کا جھوٹ، خیانت، قطع و برید اس سے کام لیا گیا۔ اس کا جواب الحمدللہ حضرت شیخ سرفراز خان صفدر نور اللہ مرکزہ کے بیٹے حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب نے باقاعدہ دیا، انکشاف حقیقت کے نام سے۔ یہ دیکھیں یہ کتاب ہے حنفیت اور مرزائیت۔ کیا کتاب کا نام ہے؟ حنفیت اور مرزائیت، یعنی ثابت کرنے کی کوشش کی علماء دیوبند اور مرزائیت دونوں ایک ہی چیز ہیں۔
اب آپ دیکھیں جب ایسی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہوں گی، ایک عام بندہ مارکیٹ سے کتاب خرید کر لائے گا اور پڑھے گا، ہمارے متعلق اس کا کیا تاثر قائم ہوگا؟ یہی کہ بھئی یہ دونوں تو ایک جیسے ہیں، حالانکہ اس میں جس طرح جھوٹ اور فراڈ کیے گئے یہ ہم جانتے ہیں اس نے کیا کیا۔ اور بندہ کہ بھی بندہ غیر معروف جس نے لکھ دی، پروفیسر سعید میر صاحب کی تصدیق ہے اس کے اوپر، پروفیسر سعید میر صاحب جو ان کے جمعیت اہل حدیث کے امیر ہیں، ان کی تصدیق ہے۔ اب بندہ کیا کہے؟ الحمدللہ ہم نے جواب لکھا ہے، حضرت مولانا عبدالحق خان بشیر دامت برکاتہم العالیہ حضرت شیخ صفرہ صاحب کے بیٹے مرزا غلام محمد کا موقف حنفیت یا مرزائیت حنفیت یا غیر مقلد جواب دیا ہے انہوں نے۔ الحمدللہ جواب تو آئے ہیں، جب کتاب لکھنی جواب تو آنے ہیں۔ دیکھیں یہ کتاب ہے حدیث رسول اور بہشتی زیور، کیا نام ہے؟ حدیث رسول اور بہشتی زیور، یعنی ہماری ایک بہشتی زیور کی اہم کتاب ہے ایک عام بندے کو نماز روزے کی پاکی ناپاکی کے مسائل بتانے کے لیے، تو اس کے خلاف یعنی اس سے متنفر کرنے کے لیے یہ کتاب لکھ دی اور اس میں مسئلے لکھے ہیں، اور جو حالانکہ بہشتی زیور مدلل بھی ملتا ہے مارکیٹ میں، مدلل بھی، نیچے دلائل بھی اس کے موجود، لیکن خیانت سے کام لے کر اس سے اراض کر کے اس بہشتی زیور کو حدیث کے خلاف بتایا گیا ہے، حدیث کے۔ الحمدللہ ہم نے اس کے بھی جوابات دیے ہیں، ہاں جی۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہے خرافات حنفیت، کیا نام ہے؟ یہ وہی فاروق الرحمانی یزدانی صاحب ہیں، جامعہ سلفیہ میں غالباً اس وقت استاد تھے، اب پتہ نہیں پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے۔ یہ تبلیغی جماعت کے خلاف کتاب ہے، تبلیغی جماعت تاریخ اور عقائد، یہ کتاب ہے۔ تو میں مسئلہ کی نوعیت تھوڑی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات آپ کو سمجھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ دیکھیں تبلیغی جماعت کا تحقیق کی جائزہ، یہ بسترا لوٹا لے کر نا اس طرح وہ لگایا ہوا، بھی ان کا دین صرف یہی ہے، فضائل اعمال۔ یہ کتاب ہے دیوبندیت تاریخ اور عقائد، ہاں جی۔ تو اس کے اندر بھی جو ہماری عقائد بتائے گئے ہماری عقائد کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو عقائد کی کتاب میں ہوتا ہے، جو کسی حقائق کی کتاب میں ہو، کسی تصوف کی کتاب میں بات کی گئی، وہ عقیدہ نہیں ہوتا، تصوف کی اصطلاحات یا واقعہ ہے۔ تو جس بندے کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے وہ کتاب لکھنے بیٹھا ہے باہر کیف۔ اب یہ دیکھیں یہ کتاب ہے آل دیوبند کے 300 جھوٹ، آل دیوبند کے، اور میں نے اس کا جواب لکھا ہے، وہ کمپوز ہو گیا ہے، آل حدیث کے 300 جھوٹ۔ جب کسی بندے نے وہ کارروائی کرنی ہے تو پھر اس کو جواب تو ملنا چاہیے نا۔ اصل میں بسا اوقات ہمارے بیان سن کر دوست یہ بات سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خام خواہی ان کے خلاف جو ہے نا ڈانگ نکالی ہوئی ہے۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے، نہ ہمارے اکابر کا یہ طرز ہے، نہ ہی جو ہے ہمارے اکابر کا یہ منہج ہے، بالکل نہیں ایسا بس۔ تو ہم اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے عقائد اور نظریات بھی قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اور ہمارے مسائل بھی الحمدللہ ادلہ شرعیہ کے مطابق ہیں۔ تو ہم نے الحمدللہ جوابات دیے ہیں۔ تو اگر ہمارا کوئی بندہ بیان سنے جس نے ان کا بیان نہ سنا ہو یا ان کی کتاب نہ پڑھی ہو، شاید اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ان کا رویہ بہت سخت ہے، جب کہ وہ کسی عمل کا رد عمل ہوگا، وہ خود اقدامی کارروائی نہیں ہے۔ تو یہ جو مسئلہ میں آج سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پر اب انہوں نے ہمارے خلاف یہ بات کرنا شروع کی ہے کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیاں ہیں، تو اور یہ بدعتی ہیں، اور ان کی بدعات بھی وہ ہیں جو کہ مکفرہ ہیں، یعنی ایسی بدعات جن کی بنا پر ان کی تکفیر کی جائے گی۔ ابھی یہ کتاب چھپی ہے یہاں فیصل آباد مکتبہ اسلامیہ موجود ہے، زبیر علی زئی صاحب لکھنے والے ہیں۔ تو بدعت کے پیچھے نماز کا حکم یہ کتاب ہے۔ اب اس میں کہا گیا ہے کہ دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ بدعتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں
کہ جو بندہ یہ کتابیں پڑھے گا ہمارے بارے میں کیا خیال کرے گا۔ اب اگر ہم جواب نہ دیں تو لوگ ہمیں جھوٹا سمجھیں گے، اگر ہم جواب دیتے تو کوئی ہمیں کہ یہ شرارتی ہے۔ شرارت تو یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے اوپر وارد ہونے والے الزام کا جواب دے، شرارت یہ ہے کہ بندہ ایک مسئلہ ہے ہی نہیں اس مسئلے کو مسئلہ بنا کر پیش کرے۔ اجتہادی مسائل میں اختلاف امام شافعی کے ساتھ بھی ہے، امام احمد کے ساتھ بھی ہے، امام مالک کے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ طرز عمل نہ ہمارے ساتھ شوافی کا ہے، نہ مالکیہ کا ہے، نہ حنابلہ کا ہے۔ جو طرز انہوں نے اختیار کیا ہے یہ طرز خود ایک اپنی جگہ فتنہ ہے، اس لیے چونکہ انہوں نے ہمارے اوپر فتویٰ بازی کی اور ہمیں بدعتی کہتے ہیں، تو آج کی مجلس میں میں ان حضرات کی کچھ بدعات آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ آج کی مجلس کا کیا عنوان ہے؟ فرقہ اہل حدیث کی بدعات، فرقہ اہل حدیث کی بدعات۔ میں ابھی بدعات مکفرہ کی طرف نہیں جاتا، آج میں صرف جو عام مسائل ہیں جن کو شرعی حکم بنا کر پیش کیا گیا، جن کو حدیث اور سنت کا نتیجہ بنا کر پیش کیا گیا، میں ان کی طرف آج بات کروں گا۔ کبھی بھی حضرت استاد جی نے مجھے فرمایا تو پھر میں اس پہ ہی بات کروں گا۔ حضرت استاد جی دام برکات مجھے فرمایا تھا کہ ان حضرات کے وہ مسائل جو حدیث کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، وہ ذرا بیان کرو تاکہ بچوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ بھئی یہ قرآن و حدیث کا نام تو ضرور لیتے ہیں لیکن ان کے بہت سے مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ یہ اسی کا کہہ لیں کہ آج پیش خیمہ ہے جو آج میں آپ حضرات کے سامنے مسائل ذکر کروں گا۔ نمبر 1، نمبر آپ خود لگاتے جانا، مسئلے اتنے ہوں گے کہ اب ان کو شمار کرنا مشکل ہو جائے گا، نمبر آپ خود لگاتے جانا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں مثلا طہارت ہے، طہارت شروع کر لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ تو فقہاء کرام میں اختلافی ہے کہ منی پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ ہمارے ہاں راجح یہ ہے کہ منی ناپاک ہے، منی ناپاک ہے۔ بعض رات تک قول ہے کہ منی پاک ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ رہ گیا، ہمارے ہاں ناپاک ہے، لیکن فرقہ اہل حدیث کے حضرات نے اس مسئلے کو چھوڑ کر اس سے آگے مسئلہ ایک نیا کھڑا کر دیا کہ منی پاک تو ہے، کھانی بھی جائز ہے۔ کیا ہے؟ اب دیکھیں بیٹا، میں ہنسانے کے لیے بات نہیں کر رہا، میری بات کو میں مسجد میں بیٹھا ہوں، منبر پہ بیٹھا ہوں اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے بیٹھا ہوں کہ اللہ مجھ سے زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے، ایسی کوئی بات نہ نکلے جس کی قیامت کے دن مجھے اللہ آپ کے ہاں جواب دینا پڑے۔ لیکن میں مسائل، چونکہ آپ علماء ہیں، آپ عوام میں کام کریں گے، آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی، اس لیے اب ہم نے تو دیکھنا تھا ان کی بدعات کیا ہیں۔ اب یہ مسئلہ اجتہادی اور اختلافی ہے کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے، لیکن اگلا مسئلہ کہ منی کھانی جائز ہے، یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ کبھی فعل کبھی نہیں کیا، اور صحابہ کرام میں سے کسی کے متعلق منقول نہیں کہ اس نے کبھی فعل کیا ہو، لیکن ان کے ہاں ایسی بحث چلی ہے، ان کے علماء نے یہ بحث چھیڑی ہے۔ مثلا یہ میرے پاس کتابیں میرے خیال آپ کم لے کے آئے ہیں، یہ کتاب ہے فقہ محمدیہ، انہوں نے اب یہ مولوی ابو الحسن سیالکوٹی صاحب ہیں، انہوں نے فقہ حنفیہ کے مقابلہ میں یہ کتاب لکھی جس کا نام ہے فقہ محمدیہ، فقہ محمدیہ کلاں۔ اس کے اندر انہوں نے پاک ہونے کی بات تو کی ہے کہ منی پاک ہے، اور کہا ہے کہ ایک قول کے مطابق کھانے بھی جائز ہے، ایک قول کے مطابق۔ نمبر 2، دوسرا حوالہ، مولوی وحید الزمان صاحب مشہور غیر مقلد عالم ہیں، انہوں نے صحائح ستہ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ عام طور پر جو ان کے گھروں میں ان کی مشتوں میں صحائح ستہ پڑھی ہے ان کی مترجم ہے، آپ ان کی صحائح ستہ مترجم اٹھائیں، جہاں بھی یہ مسئلہ چھڑا ہے انہوں نے بھی پاک ہونے کا موقف تو اپنی جگہ، انہوں نے یہاں بھی یہ بحث چھڑی ہے کہ بھئی ہاں ایک قول کے مطابق کھانی بھی جائز ہے۔ ابھی ایک اور کتاب چھپی ہے جس کا نام فتاویٰ الدین الخالص ہے، لکھنے والے مولوی محمد امین پشاور کے ہیں۔ یہ فتاویٰ عربی میں تھے، ابھی اس کا اردو ترجمہ شروع ہوا، یہ مولوی الیاس عصری صاحب ہے اسلام آباد کے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، مکتبہ محمدیہ نے اس کو چھاپا، جلد اول ہے،
انہوں نے پاک ہونے کی بات بھی کی کہ منی پاک ہے۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ یہ حرام بھی نہیں۔ میں اصل میں کتابیں کھول کر عبارتیں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ وقت بہت کم ہے، میں نے مسائل زیادہ بیان کرنے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ جی، اب یہ ایک مسئلہ ہوا۔ اب یہ مسئلہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی اجتہادی مسئلہ ہے کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، لیکن یہ مسئلہ کہ کھانی جائز ہے، اب بندہ ان سے پوچھے کہ کلفیاں بنا کے کھاتے ہو یا کسٹرڈ بنا کے کھاتے ہو۔ سمجھ آئی بات؟ دوسرا مسئلہ چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہے کہ ناپاک ہے، یہ مسئلہ اجتہادی ہے، توجہ کرنا۔ بلکہ جو میں نہ بیان کروں تو بہتر ہے۔ چھوٹے بچے کا پیشاب اکثر کے ہاں ناپاک ہے، لیکن اب چھوٹا بچہ پیشاب کرتے اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فقہاء کرام میں اس میں اختلاف ہوا ہے کہ ہمارے ہاں تو ناپاک ہے اور اس کو جو ہے وہ اچھی طرح دھویا جائے گا۔ بچی کے پیشاب میں جو ہے وہ گندی رطوبات زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ اہتمام سے دھویا جائے گا، لیکن اس کو ذرا کم اہتمام سے دھوئیں گے، گندی رطوبات کم ہوتی ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچے میں پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوایا اور ترجمہ کرنے والے ترجمہ کرتے کہ وہ چینٹے مار دیے۔ چینٹے مارنے سے چیز پاک نہیں ہوتی بلکہ گندگی اور پھیل جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس سے مراد غسل خفیف ہے، یعنی ہلکا دھونا مراد ہے۔ کئی جگہ پر وہی الفاظ ہلکے دھونے اور غسل خفیف کے معنی میں آئے ہیں، چونکہ مسئلے ہیں تفصیلی، میں نے بیان کرنا ہے عوامی انداز سے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو بہر کیف اب بچے کا پیشاب ناپاک ہے اکثر کے ہاں، یہ قول شاذ ہے، کسی نے کہا ہے کہ پاک ہے۔ یہ قول کیا ہے؟ بہت کہیں کسی کا ہے کہ بھائی یہ پاک ہے، تو وگرنہ اکثر کا موقف کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں پانی چھڑکو، ہم کہتے ہیں چھڑکو نہیں دھوو۔ سمجھ آئی؟ چلو یہ مسئلہ تو اجتہادی ہے، یہ سب میں آیا بھی، چلو کوئی علمی اختلاف اور حدیث میں ہے۔ اچھا، بچے کا پیشاب ایسا پاک ہے کہ پی بھی سکتے ہیں، یہ کسی نے نہیں کہا۔ یہ کتاب چھپی ہے فتاوی ستاریہ، یہ دیکھیے زمیمہ فتاوی ستاریہ، یہ کراچی سے چھپا ہے اور یہ 3 جلدوں میں چھپا ہے۔ میرے ہاتھ میں اس کی دوسری جلد ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، پوچھنے والے نے کہ 1 گلاس پانی کے اندر اگر بچہ پیشاب کر دے تو کیا اس پانی کو پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ پانی پاک ہے کہ نہیں؟ میں نے عرض کیا شاذ قول آپ کو اکابر کا پاک ہونے کے بارے میں مل جائے گا، لیکن اگلا مسئلہ کہ سوال کرنے والے نے پوچھا کیا اس پانی کو پی سکتے ہیں کہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ 1 گلاس ہے، یہاں گلاس دیکھیں، بس اس گلاس کے اندر اگر آدھا پانی ہے، آدھا کیا ہے؟ پانی ہے۔ اب بچہ آیا، اس نے کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا، آدھا پانی تھا آدھا پیشاب اس میں ڈل گیا، اب کیا اس کو پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ سوال کرنے والے نے پوچھا، جواب دینے والے نے جواب دیا کہ بالکل یہ پانی پاک ہے اور اس کو پی سکتے ہیں۔ یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے اس پہ پانی چھڑکنا ہے پیشاب پر یا اس کو دھونا ہے، یا کسی نے شاذ کو اختیار کیا کہ بھئی پاک ہے، لیکن یہ موقف کہ پی بھی سکتے ہیں، یہ ایک دنیا کا انوکھا موقف اور عجوبہ ہے، اور یہ قرآن و سنت کے نام پہ اس کو بیان کرنا بدعت ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب میں آپ کو فقہاء کرام کے اختلاف کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں، اور پھر ان کی بدعت کیا ہے، یہ دنیا سے کٹے ہوئے کیسے ہیں، یہ بیان کر رہا ہوں۔ اس پہ حدیث کسی صحابی نے پانی پیا ہو، یہ بچے کو پیشاب کروا کے، نعوذ باللہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں اس کبھی فعل کی نسبت کر ہی نہیں سکتا، میرا سمجھ سوچ اور فکر اور میرا ایمان جاز نہیں دیتا۔ لیکن باہر کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم یا قرآن کو مانتے ہیں یا حدیث کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر قرآن اور حدیث کو مانتے ہو تو کس نعوذ باللہ حدیث میں آیا، کس کا فعل آپ کو معلوم ہوا کہ بھئی ہاں گلاس میں ڈال کے دیا گیا اور پیا گیا؟ باہر کیا یہ ہے بدعت، لیکن اگر وہ اس پہ دلائل دینے کی کوشش کریں، آپ ان کو کہیں بھی آپ کی دلیل میں بعد میں سنوں گا، پہلے ایک چھوٹے بچے کو بلوائیں، اس میں پیشاب کروائیں، اس کو پہلے مجھے پی کے دکھا، پہلے عملاً پی کے دکھا، پھر ہم بات کریں گے۔ بات سمجھ آئی؟ کتنے مسئلے ہوئے؟ 2 مسئلے۔ تیسرا مسئلہ پیشاب بیٹھ کر کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کی. توجہ کرنا بیٹا، یہ مسئلے اس کی ونڈ کیسے کرنی، مسئلے کی سمجھانا، فرق کیسے کرنا ہے. مسئلہ اجتہادی کیا ہے اور ان کا آپس میں یہ ان کا الگ موقف جو بدعت ہے وہ کیا ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے. اجتہادی مسائل میں اختلاف ہمارا فقہا کے ساتھ ہے، وہ مسئلہ اپنی جگہ رہ گیا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں الحمدللہ اجتہادی مسائل میں غلوف کا قائل نہیں ہوں. فریق کے مخالف کو اختلاف کا حق بھی دیتا ہوں، عمل کا حق بھی دیتا ہوں، اور ہمارے اکابر کا یہی طرز ہے. لیکن یہ اکابر سے ہٹے ہوئے ان کا امام شافعی کے قول، امام احمد کے قول، امام مالک کے قول سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا مسئلہ تھا؟ پیشاب کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا. آپ نے کبھی کیا ہوگا مسئلہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ فرماتے ہیں میں نے زندگی بھر کبھی پھر کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، جو بندہ تمہیں کہے کہ تمہارے نبی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے وہ جھوٹا ہے. وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اب بخاری شریف میں روایت آئی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ آئے، وہاں آ کر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. کھڑے ہو کر. اب دیکھو دوسری احادیث بھی ہیں، یہ بھی ہیں. اب ہم تو تطبیق کا رستہ اختیار کرتے ہیں، اور محدثین نے یہی تطبیق کا رستہ اختیار کیا ہے کہ بھائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو عذر کی وجہ سے کیا ہے، حالت مجبوری میں کیا ہے. عام حالات میں جو بندہ صحت مند ہو، ٹھیک ہو، اس کو مجبوری نہ ہو، وہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا پابند ہے. اگر کوئی عذر ہے تو وہ کھڑا ہو کے کر سکتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے، اور آپ کا یہ عذر تھا. محدثین نے بیان کیا، کسی نے کہا کہ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک میں تکلیف تھی، بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. یا جگہ کوڑا کرکٹ والی گندی جگہ تھی، تو اگر آپ پیشاب کرتے، جگہ بھی ڈھلوان والی بھی تھی، اگر آپ پیشاب کرتے بیٹھ کر تو پیشاب آپ کے اوپر آیا تھا، چھینٹے آپ کے اوپر پڑتے، ناپاک ہونے کا خطرہ تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر عذراً پیشاب کیا. تو لہذا ہم نے احادیث میں تطبیق دے دی. اماں عائشہ فرماتی ہیں جو کہ تمہارے نبی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے وہ جھوٹا ہے. وہ کیا ہے؟ اب انہوں نے یہ میرے پاس پڑھی ہے یہ کتاب دفاع صحیح بخاری، صحیح بخاری کا دفاع دیکھنا کیسا ہوتا ہے. اب اس نے کہا ہے جو مولوی ابو القاسم صاحب بنارسی صاحب، یہ اتنی موٹی کتاب، ابھی یہ زبردست مقدمات کے ساتھ، ارشاد اللہ قصری صاحب یہاں فیصل آباد کے ہیں تو ان کا مقدمہ بھی ساتھ لگا ہے. ایک اور مولوی صاحب ہیں عزیر شمس صاحب، یہ بھی بڑے علماء میں سے ہیں، تو بعض عربی کتابوں میں بھی ان کی تصدیقات تقریضات نے کتابیں ہیں. باہر کیف نہیں، میں حوالہ نہیں پڑھوں گا، میں صرف حوالہ دوں گا کہ اس میں بحث آئی. کسی منکر حدیث نے اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ بخاری میں روایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کے پیشاب کیا. اب دفاع دیکھو کیسے کر رہا ہے. کہتا ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کے بارے میں روایات ساری کی ساری جو ہیں وہ مجروح، کھڑے کے پیشاب کرنا اصل مسئلہ ہے. اب یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. اور کہتا ہے پھر کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے فوائد بیان کیے ہیں. کھڑے ہو کر بیٹا یہ میری باتیں اگر آپ نوٹ کر لیں، میری باتیں جذباتی نہیں ہیں، میری باتیں تحقیقی ہیں. میں جو بات کروں گا حوالہ دوں گا، اور پھر آپ کو میں کتاب کا حوالہ دوں گا، ان کتاب کا. جی تو کہا کہ روایت مجروح ہیں. کہا کہ کھڑے ہونے کا یہ حدیث بخاری میں جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ اصل معاملہ ہے. اور پھر آگے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے فوائد بیان کیے. کہا کہ کھڑے ہونے کے فوائد میں ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کی ہوا ذرا اچھی طرح نکھارج ہوتی ہے. بندے کی ہوا جو ہے وہ اچھی طرح خارج ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے. ہاں جی، تو یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. ہم کہتے ہیں چلو مسئلہ تو وہ ہے جو مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے. انسانی کے لیے عرض نہیں کر رہا، مسئلہ وہ ہے جو مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے. تو پھر تمہارے مرد کھڑے ہو کر تو پیشاب جس طرح کرتے ہو اسے کرتے ہو، عورتیں کس طرح کرتی ہیں؟ پاک کیسی ہوتی ہیں؟ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے، باقاعدہ سپاس نامہ لکھ کر اہل حدیث نام الاٹ کروایا ہے. ہمارے پاس دلائل ہیں. آج کھڑے کے پیشاب کرنا یہ انگریز کا طرز ہے. آپ جاؤ ان ممالک میں تو وہاں کھڑے ہو کر جو ہے دیوار کے ساتھ وہ اتنا سا بنا ہوا ہے، بس وہاں کھڑے ہو جاؤ اور ٹوٹی لگا کے جو ہے نا فارغ ہو جاؤ.
ہاں جی، تو یہ ان کو دلائل فراہم کر رہے ہیں اصل میں نا، بھئی تمہارا کام ٹھیک ہے، دین اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلو طہارت کے 3 مسئلے کافی ہیں، کیونکہ میں نے مسئلے بہت بیان کرنے، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ آگے آئیں، نماز میں آئیں، نماز کی طرف آئیں، نماز کی طرف۔ نماز کے مسائل میں انشاءاللہ نماز محمدی ان کی ہے یا ہماری، میں اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ مستقل سبق پڑھاؤں گا، مستقل۔ میرا غالباً نیٹ پر پڑھا بھی ہے، نماز محمدی تمہاری یا ہماری۔ میرا فی الحال یہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع ان کی بدعات، نماز میں بدعات کون کون سی ہیں۔ اب دیکھیں روایات 2 طرح کی ہیں ہاتھ باندھنے کے بارے میں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں ہاتھ باندھنے کے 2 موقف نقل کیے ہیں اور صحابہ اور تابعین کا عمل نقل کیا ہے۔ نمبر 1 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، نمبر 2 ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا، سینے سے نیچے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا، یہی 2 موقف۔ کوئی تیسرا اس وقت گروہ تھا ہی نہیں، نہ فقہاء کرام کا یہ موقف تھا، اس لیے آپ نے تیسرا موقف نقل نہیں کیا۔ یہ ان 2 موقفوں کو چھوڑ کر سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ سینے پہ ہاتھ باندھنا، اس کے متعلق کوئی صحیح صریح اور غیر معارض حدیث موجود نہیں ہے۔ میرے پاس یہ کتاب ہے جس کا نام ہے عبادات میں بدعات۔ میں نے عرض کیا میں جو بات کروں گا میں حوالے سے کروں گا اور حوالہ بھی ان کا دوں گا۔ یہ دیکھیں عبادات میں بدعات اور سنت نبوی سے اس کا رد۔ یہ لکھنے والے عمر بن عبد المنعم بن سلیم ہے، مکتبہ قدوسیہ، یہاں پہلے فیصل آباد میں تھا، ختم ہو گیا، ابھی لاہور میں موجود ہے، لاہور مکتبہ قدوسیہ ان کا انہوں نے شائع کیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ بدعات کون کون سی ہیں جو ہمارے اندر رائج ہیں، ان بدعات کا تدارک کیا جائے۔ سینے پہ ہاتھ باندھنا اور اسی کو سنت سمجھنا، جو لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں ان کا انکار کرنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا بھی، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کوئی قرآن و سنت کا حکم نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ کہاں لکھا؟ اس کتاب میں۔ بدعات میں سے ایک بدعت شمار کی گئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا انکار کرنا۔ ان سے پوچھو، یہ کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث کوئی ہے ہی نہیں، جب حدیث دکھا دو پھر کہتے ہیں ضعیف ہے۔ جب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بدعات میں سے ایک بدعت یہ شمار کی کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا انکار کرنا۔ جو بندہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا انکار کرے، کہے کہ بھئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت۔ اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو روایات ہیں وہ روایات مجروح اور باقاعدہ ایک روایت کو نقل کر کے ان کا ضعیف ہونا ثابت کیا ہے۔ کتاب بھی انہوں نے شائع کی، ترجمہ کرنے والے بھی زبیلی زئی، چھاپی بھی انہوں نے ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے تم کتاب چھپاتے ہو پھر کتاب چھپاتے ہو، جب ہم حوالہ پیش کرتے ہیں پھر کتاب چھپاتے ہو۔ تو یہ بدعت ایک نکل آئی۔ ائمہ میں یہ بات یاد رکھنا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، نہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المہذب کے اندر لکھا ہے کہ تحت صدر، کہاں ہاتھ باندھنے ہیں؟ تحت صدر، اللہ صدر نہیں، تحت صدر، وہی ناف کے اوپر ہی بنتا ہے۔ تو موقف 2 ہی ہیں، ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر۔ باہر کے سینے پہ ہاتھ باندھنا، اب تو بعض عرب علماء کے بیانات آگے کہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، بعض سعودی علماء کے بیان آ گئے اس مسئلے پر کہ یہ کس کا طریقہ ہے؟ سینے پہ ہاتھ باندھنا یہودیوں کا طریقہ ہے، باہر کیف۔ تو یہ مسئلہ ایک ہوا نماز کا۔ نمبر دو علماء غیر مقلدین میں سے بعض حضرات ایسے ہیں جو کہ رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع کو جاتے ہیں تو رکوع سے اٹھنے کے بعد رکوع کو جاتے ہیں تو رکوع کے اٹھنے کے بعد دوبارہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ علماء غیر مقلدین اور عوام کا ایک گروہ بہت بڑا ایسا ہے جو کہ نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد یعنی قوما کی حالت میں ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں، حالانکہ عام امت مسلمہ ان کا عمل کیا ہے؟ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب مولانا بدی الدین راشدی صاحب، یہ سندھ کے پیر جھنڈا گروپ میں ان کا مقام ہے اور جمعیت اہل حدیث سندھ کے وہ صدر بھی تھے۔ تو حضرت کتاب بول رہا ہے
تو جمیعت اہل حدیث سندھ کے صدر بھی تھے، تو اختلاف تو ہوا تھا گدی کا، لیکن انہوں نے پھر گدی نہیں ملی تو غیر مقلد ہو گئے دو بھائی، بدی الدین راشدی صاحب اور محب اللہ راشدی صاحب۔ باہر کیا ان کو بڑی عزت ملی اس مسلک کے اندر، ان کے بڑے رہنماؤں میں سے ہیں۔ تو بدی الدین راشدی صاحب تو ان کا بڑا مقام ہے، ابھی ان کے مقالات کئی جلدوں میں چھپے ہیں۔ تو انہوں نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا سنت ہے، اور باقاعدہ انہوں نے نماز نبوی کتاب لکھی، اس کے اندر بھی لکھا، اور انہوں نے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے 13 رسالے لکھے۔ کتنے لکھے؟ 13 رسالے۔ یہ ایک رسالہ، یہ میں نے رسالے جو ہے نا وہ محفوظ کیے ہوئے ہیں، اس کے اندر وہ رسالے ہیں۔ ایک رسالہ میں نے دکھایا، یہ دیکھیے، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا، ہاں جی، تو 13 رسالے لکھے، یہ دیکھیں، یہ بھی ہے رکوع کے بعد، یہ الگ ہے، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا، یہ رسالہ ہے، ہاں جی۔ تو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا یہ نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین کا عمل ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، نہ ہی خلفائے راشدین کا عمل ہے۔ تو حتیٰ کہ ان کے اپنے علماء نے اس کو بدعت کہا، سندھ کے کئی غیر کراچی کے عوام علماء ہاتھ باندھتے ہیں۔ یہ کتاب نماز نبوی ہے، جس کا نام یہ علامہ ناصر البانی صاحب نماز نبوی احادیث صحیحہ کی روشنی میں، اس کتاب کے اندر ناصر البانی صاحب نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کو بدعت لکھا ہے، اور رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کو کیا لکھا ہے؟ ہاں جی، بدعت لکھا ہے۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کو بدعت لکھا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ حوالہ جات نوٹ کر رہے ہو؟ مسئلے کو نمبر آپ خود لگاتے جانا کہ نمبر کتنا ہے۔ اسی طرح نماز میں جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، ہے نا جی مسئلہ۔ تو ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد جو ہے امت مسلمہ کا عمل ہے کہ ربنا لک الحمد ایسا کہا جاتا ہے۔ کیسے کہا جاتا ہے؟ ایسا کہا جاتا ہے۔ جبکہ سندھ کے اہل حدیث، میں نے عرض کیا، بدی الدین راشدی صاحب اور اس کے جتنے ہم نوا کراچی میں اور سندھ میں موجود ہیں، تو بڑی کثرت ہے ان کی، وہ ربنا لک الحمد جہرن کہتے ہیں۔ یہی تھا نا آمین کا مسئلہ کہ اونچی کہنے کہ آہستہ، وہ تو اپنی جگہ رہ گیا، یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا، نئی بدعت، کیا کہ ربنا لک الحمد اونچی کہنا ہے۔ اب وہاں پر کیا ہوتا ہے، جب امام کہتا ہے رکوع سے اٹھتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، تو سب نمازی کہتے ہیں ربنا لک الحمد، یہ نئی بدعت نکال دی۔ سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، اگلا مسئلہ، نمبر آپ خود لگائیں، نمبر کیا ہے؟ نماز سجدے میں جاتے ہیں تو اب پھر قاعدے میں بیٹھتے ہیں، تو ایک مسئلہ ہے کہ جب اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انگلی اٹھاتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھی اشہد ان لا الہ، ہاں جی، لا الہ پر اوپر کرے، الا اللہ پر نیچے کر لے، ہے نا جی، بس یہ توحید کا اشارہ ایک مرتبہ کر لیا بس۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، اب یہ انگلی کو مسلسل حرکت دیتے ہیں، سلام پھیرنے تک مسلسل انگلی کو حرکت دیتے رہتے ہیں۔ ایک بھی حدیث صراحتاً موجود نہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع، یہاں تک غلو کیا بعض لوگوں نے کہ شہادت کیا شروع قاعدے سے لے کر تحیات پڑھنے سے لے کر سلام تک جو ہے وہ جس طرح چاہے انگلی ہلاتے رہو، ہاں جی۔ حضور فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، قرآن کہتا ہے قوموا للہ قانتین، مجھے نہ کہنا کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی تو بدعت کیسے ہے، ہاں جی۔ حضور فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، تو لہذا یہ بار یہ کام جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ صلاح الدین یوسف صاحب ان کے معروف عالم دین ہیں، ان کی ایک کتاب ہے نماز محمدی۔ نماز محمدی کے اندر انہوں نے خود یہ مسئلہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ صراحتاً کسی حدیث میں جو انگلی جو ہلائی جاتی ہے یہ مسلسل کسی حدیث میں نہیں آیا۔ تو حدیث ہے کہ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں قاعدے میں بیٹھے انگلی کو حرکت دے رہے تھے، توجہ کرنا، حرکت دے رہے تھے۔ اس کو دلیل کی طور پر پیش کرتے ہیں، تو ہم حرکت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟
دے رہے ہیں نا ہم بھی. اختلاف کیا ہے؟ مسلسل حرکت دینے میں. محل اختلاف کیا ہے؟ مسلسل حرکت دینا. مسلسل حرکت دینا کسی حدیث میں نہیں ہے. مسلسل حرکت دینا، مسلسل حرکت دیتے تھے آپ وسلم، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، ان کو حیضہ اتنا ہوا اس حرکت دینے کا، اور اس حرکت پر اس طرح حرکتیں کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں نا جلسے میں، تو اس وقت بھی حرکت دے رہے ہوتے ہیں. یہ حیضہ سمجھیں، حیضہ. بدعت کیا ہے؟ چلو زیادہ سے زیادہ بندہ بھاگ دوڑ کر کے بھی چلو اس کا مطلب نکل آیا کہ آپ وسلم حرکت دیتے ہیں، لیکن دو سجدوں کے درمیان جلسے میں حرکت دینا یہ کہاں حدیث پاک میں آیا؟ کس صحابی نے بیان کیا؟ کون سی روایت دنیا کی کسی کتاب سے دکھاؤ. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے حیضہ، یہ ہے بدعت. اور یہ ناصر البانی صاحب کے فتاویٰ ہیں، فتاویٰ البانیہ. کیا فتاویٰ ہے؟ فتاویٰ البانیہ. اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے اس عمل کو بدعت لکھا ہے. اور اسی طرح بعض کو اور حیضہ ہے. مسئلہ ہے کہ جلسہ استراحت کرنا ہے کہ نہیں. میں نے عرض کیا کہ میں نے مسائل کو عوامی انداز میں بیان کرنا ہے، آپ کو سمجھ میں آئے. میں علمی طرف نہیں جا رہا، اس لیے میں احادیث نہیں پڑھ رہا، اس کو ترجمے نہیں کر رہا، اس پہ استدلال کیا ہے، راجح مرجوح میں نہیں ابھی کر رہا، صرف عوامی انداز سے آپ کو سمجھا رہا ہوں بات کو. تو جلسہ استراحت مسنون نہیں ہے. یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک بھاری ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کر کے سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو اس کچھ سہارا لے کے کچھ دیر آرام کر کے پھر کھڑے جاتے. اسے کہتے ہیں جلسہ استراحت. دوسرے سجدے کے بعد اپنے پاؤں پر سیدھا کھڑا ہو جانا یہ اصل مسئلہ ہے. لیکن کوئی بندہ اگر معذور ہے، بوڑھا ہے، اس کی ہڈیاں بیچاری کمزور ہے، ڈائریکٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، جسم بھاری ہے، ہاں جی، اب وہ کیا کرے؟ جلسہ استراحت کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے. لیکن بار اس کو مستقل سنت بنایا، ہم اس پہ بھی بات نہیں کرتے. میں اس کو بدعت نہیں کہتا، اگرچہ میں راجح کہتا ہوں کہ جلسہ استراحت سنت نہیں ہے، معذور کے لیے حکم ہے. لیکن اگلی بات جو میں بتانا سے چاہتا ہوں، یہ جو انگلی ہلانے والی بات ہے، جلسہ استراحت کے اندر بھی انگلی ہلاتے ہیں. جلسہ، میری بات کو نوٹ کریں، بدعت کہاں بنا مسئلہ؟ کسی دنیا کی کسی حدیث کی کتاب سے دکھا دو کہ جلسہ استراحت کے تم بیٹھے ہو، یعنی دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اگلی رکعت کو اٹھنے سے پہلے جو تم تھوڑی دیر بیٹھے ہو، اگرچہ ہمارے ہاں یہ بھی مستقل بیٹھنا یہ خلاف سنت ہے، لیکن چلو اس سے میں درگزر کرتا ہوں، یہ تو اجتہادی مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن اگلی بات جو اس میں انگلی ہلاتے ہو، یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، فقہاء میں سے کسی کا موقف نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی. چلو اب جو ہے تھوڑی سی نماز جمعہ کی بدعت، تھوڑی سی مختصر جو ہے نا میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات جو ہے وہ اس کو نوٹ کر لیں. نماز جمعہ، ہاں جی، تو جمعہ کے دن کی بدعات کیا ہیں؟ جمعہ کے دن کی بدعات دیکھیں، ایک مسئلہ یہ چلا ہے کہ فقہاء میں اختلافی ہے کہ جمعہ کہاں ہوتا ہے. آیا دیہات میں جمعہ ہوتا ہے یا اس کے لیے بڑا قصبہ اور شہر ہونا ضروری ہے؟ یہ مسئلہ اجتہادی ہے، میں اس میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتا کسی بھی رائے کو اختیار کرنے والے پر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اجتہادی ہے. اجتہادی مسائل میں ہم غلو نہیں کرتے، نا ہماری خبر کا طرز ہے. الحمدللہ اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں جمعہ وہاں ہوگا جہاں جو علاقہ شہر ہو، بڑا قصبہ ہو یا ان کی طرح ہو. جو چھوٹا دیہات ہے، کہیں کہیں کوئی گھر ہے، آبادی ملی ہوئی نہیں ہے، بنیادی علاقے کی جو سہولیات ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں، ڈاکخانہ نہیں ہے، سرکاری اسپتال نہیں ہے، اور اسی طرح کوئی رفائی ادارے وہاں پر عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہے، تو گھر سے گھر جڑا ہوا نہیں ہے، چند ایک گھر ہیں، تو ہم وہاں پر ہمارا موقف ہے کہ بھئی جمعہ نہیں ہوگا، وہاں ظہر کی نماز پڑھیں گے. بعد رات نے فرمایا جو چھوٹی بستی ہے چاہے چند گھر بھی ہوں تو چلو جمعہ ہوگا. ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اس کو چھوڑ دیں. تو توجہ کرنا، میری بات کو کہیں نہ لینا بھی یہ فقہاء کے اختلاف کو لے کر جو ہے نا فتویٰ بازی کر رہا ہے. اس لیے میں پہلے فقہاء کا اختلاف نقل کرتا ہوں اور اس کو ایک طرف رکھتا ہوں، پھر میں ان کی طرف آتا ہوں.
کہ ان کا جو ہے نہ فقہا سے کوئی تعلق ہے نہ قرآن و سنت سے تعلق ہے جی۔ اب بدعت لیں، ان کی بدعت کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جنگل میں بھی اگر 2 بندے اکٹھے ہو جائیں، جنگل میں بھی اگر 2 بندے اکٹھے ہو جائیں تو ان پر جمعہ واجب ہے۔ سمجھ آئی؟ ایک ہے دیہات میں جمعہ ہونا کہ شہر میں ہونا ہے، یہ الگ مسئلہ رہ گیا اجتہادی۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ جنگل میں بھی جہاں کوئی آبادی ہے ہی نہیں، وہاں پر بھی اگر 2 بندے اکٹھے ہو جائیں تو جمعہ واجب۔ اب یہ مسئلہ بدعت ہے اور یہ فتویٰ بدعی ہے، لہذا اس کی تائید کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے اصلاح المساجد، کتاب کیا ہے؟ اصلاح المساجد۔ یہ لکھنے والے بھی غیر مقلد جمال الدین محمد قاسمی صاحب اور تحقیق ناصر الدین البانی صاحب کی ہے، ترجمہ ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری صاحب کا ہے، اور اس کی عربی میں تھی، اردو میں ترجمہ ہوا، مکتبہ قدوسیہ نے اس کو شائع کیا۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ اس کے متعلق باقاعدہ اس کا رد کیا کہ بھائی دیکھو کہ یہ جو موقف ہے کہ جنگل میں بھی 2 بندے جمعہ قائم کر سکتے ہیں تو یہ عجیب موقف ہے، اور اس کا تفصیل سے رد کیا ہے۔ کہیں قرآن اور حدیث کے اندر نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے کہ آپ نے کبھی جنگل میں جمعہ قائم کیا ہو، سفر میں جا رہے ہوں، نہ صحابہ کرام کا یہ عمل ہے کہ جنگل کے اندر جہاں 2 بندے اکٹھے ہوئے ہوں انہوں نے جمعہ قائم کیا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ جمعہ کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ بھئی جمعہ وہاں ہونا چاہیے جہاں بہت بندوں کا اجتماع ہو، جہاں پر بہت بندوں کا اجتماع ہو، جہاں بہت بڑا اجتماع ہو وہاں جمعہ ہوگا، جہاں 2 بندے۔ اب جمعہ کا مقصد کیا ہے؟ جمعہ ہفتہ واری عید ہے۔ جمعہ کا مقصد ہے جب اتنے لوگ اکٹھے ایک جگہ پر نماز جمعہ کی پڑھیں گے اور آئیں گے، پھر نکلیں گے تو کفار پر رعب طاری ہوگا، مسلمانوں کی جمعیت سامنے آئے گی، طاقت سامنے آئے گی۔ جتنے 2 بندے ہیں اتنے کی طاقت ظاہر ہونی، دسو ایسا سطحی علم ہے ان لوگوں کے پاس، وہاں کیا طاقت ظاہر۔ اب میں دلیل دیتا ہوں کہ جنگل میں جمعہ جائز نہیں ہے، نہ عید نہ جمعہ۔ حاجی لوگ حج کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں نا عرفات میں، ہاں جی، ان مقامات پر اکٹھے ہوتے ہیں، یہ آبادی والے علاقے نہیں ہیں، یہ آبادی والے علاقے۔ اسی وجہ سے اگر جمعہ آ جائے ان دنوں، حج کے دنوں میں، تو حاجی لوگ جمعہ نہیں پڑھتے اور عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے عید کی نماز۔ کبھی سنا ہو آپ نے کہ لائیو نشر ہو رہی ہے بھائی جو عید کی نماز جو ہے نا حاجی پڑھ رہے ہیں وہاں، ہے ایسا نہیں۔ تو یہ جو انہوں نے موقف قائم کیا کہ جنگل میں جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں 2 بندے تو وہ بھی جمعہ پڑھیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو 9 ذی الحج کو جمعہ کا دن تھا۔ دلیل لیں، جنگل میں جمعہ نہیں، 9 ذی الحج کون سا دن تھا؟ جمعہ کا، باوجود اس کے کہ اس وقت جمعہ کے موقع پر، حج کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ نہیں پڑھایا، تو لہذا یہ موقف کہ جنگل میں بھی 2 بندے اکٹھے ہو جائیں تو وہ جمعہ کی نماز پڑھیں گے، یہ بدعت ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اچھا، جمعہ کی ان کی ایک اور بدعت، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت پر اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور فرمایا تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ ہاں جی، فرمایا کہ بھئی میری سنت پر عمل کرنا۔ اس حدیث کے پس منظر یہ ہے، ہر ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے بہت ہی پر اثر واضح فرمایا۔ آپ کی باتیں ہر وقت ہی پر اثر تھی، لیکن اس دن کو اندازہ بیاں ایسا تھا کہ صحابہ کرام آپ رو پڑے، آنسو بہہ پڑے، روایت میں آتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے درخواست کی حضور آج لگتا ہے آپ کی جو گفتگو ہے یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ الوداعی گفتگو ہے، آپ کی دنیا سے رخصت ہونے والی گفتگو ہے، ہمیں اور بھی کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے پھر جو گفتگو فرمائی اس میں فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔
پھر میرے پاس جو بندہ زندہ رہے گا نا، فرمایا کہ من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، میرے بعد تو میرے جو زندہ رہے گا اختلافات دیکھے گا۔ فرمایا ایسے موقع پر میری سنت کو لازم پکڑ لینا، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ آپ نے خلفائے راشدین کے عمل کو بھی کیا فرمایا؟ سنت کی بدعت۔ فرمایا تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ عضوا علیہ بالنواجذ، نواجذ کہتے ہیں نکیلے دانت، یہ سائڈ والے ہیں۔ ہاں جی، بس اوقات دیکھا نہیں بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو کوئی چیز ایک بچہ اپنے منہ میں لے لیتا ہے، اب دوسرے کہتا ہے آپ چھڑا کے دکھاؤ، یعنی مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑنا ہو تو منہ میں لیتے ہیں، وہ اس محاورے پر عضوا علیہ بالنواجذ۔ ہاں جی، تو اب خلفائے راشدین کا عمل کبھی بدعت نہیں۔ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اذان شروع کروائی، اذان صحابہ کرام کے مشورے سے، آپ خلیفہ راشد ہیں اور خلیفہ راشد کے طریقے پر عمل کرنے کا حضور نے حکم دیا اور اس کو بھی سنت فرمایا، لیکن یہ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں خلفاء راشدین کے طریقے اور سنت کا انکار یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت ان میں موجود ہے، ان کی مسجدوں میں وہ اذان عثمانی نہیں ہوتی۔ اذان عثمانی یہ جو عبادات بدعات کتاب ہے عمر بن عبد المنعم صاحب کی، اس میں انہوں نے ان لوگوں کو بدعتی کہا اور اس عمل کو بدعت کہا کہ جو لوگ اذان عثمانی کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنت نہیں اور یہ ٹھیک نہیں، تو وہ بھی عمل بدعت ہے۔ وہ عمل بھی کیا ہے؟ اذان عثمانی کا انکار کرنا کیا ہے؟ کتاب کس کی ہے؟ ان کی۔ چھاپی کس نے ہے؟ انہوں نے۔ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، اب جمعے کا ایک اور مسئلہ لیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارے عمال بھی، تو ہم کہتے ہیں ہم تو لائن لگا دیں گے، لائن۔ میں دیکھ رہا ہوں ٹائم تھوڑا، مسئلے بہت ہیں، مسئلے لائن لگائے کھڑے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ تمہاری بدعتیں اتنی گنا دے کہ دنیا سے کٹے ہوئے، نہ تمہارے پاس قرآن کی دلیل ہے، تمہارے پاس حدیث کی دلیل۔ جمعے کا خطبہ، جمعے کا خطبہ، جمعے کے خطبے کے متعلق مسئلہ ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ یہ آیت خطبہ جمعہ کے متعلق نازل ہوئی۔ ہاں جی، ہاں، تو بعض محدثین کی رائے ہے کہ بھی جمعہ کے خطبے کے متعلق بھی یہ آیت نازل ہوئی۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے خطبہ جمعہ کو 2 رکعت کے قائم مقام بتایا۔ توجہ کرنا، 2 رکعت کے قائم مقام بتایا، یعنی ظہر کے تو 4 فرض ہیں، تو جمعہ کے جو ہیں وہ کتنے فرض ہیں؟ 2۔ جب جمعہ کے 2 کم کیوں ہو گئے؟ لِأَجَلِ الْخُطْبَہ، خطبہ کی وجہ سے، خطبہ کی۔ اب خطبہ کی یہ اہمیت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے، نماز کے اندر مقامی زبان کے اندر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ خان صاحب بیٹھے ہیں، نماز شروع کریں، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ فارسی میں شروع کر دیں۔ مسئلہ ہے نا امام صاحب کا، اس پہ ان کا اعتراض کرتے ہیں، ہے نا جی، اگرچہ اس میں رجوع ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ دیکھو رجوع والی بات کو بھی تم لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ پھر۔ ہاں جی، اگر خان صاحب پشتو کے اندر شروع کر دیں قرآن الحمدللہ رب العالمین کا جو ہے وہ اس کا ترجمہ، اور اس بات والی صورت کا ترجمہ یعنی عربی میں قرات نہ کریں تو کیا مسئلہ ہے؟ ان کے ہاں جمعے کے خطبے میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ خطبہ عربی میں بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر اردو زبان میں بھی شروع ہو جاتے ہیں، مقامی زبان کے اندر اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ یہ بدعت، یہ کہیں گے کیسے بھائی؟ بدعت اس طرح ہے کہ بدعت اس طرح ہے، سمجھیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کتنے صحابہ کو دوسرے علاقوں کے گورنر بنا کے بھیجا، حاکم بنا کے بھیجا، وہاں پر بسا اوقات دوسری زبان والے مخاطب تھے، انہوں نے وہاں جمعے دیے، جمعے پڑھائے، خطبے دیے، کسی سے بھی منقول نہیں، کسی ایک صحابی نے کبھی مقامی زبان کے اندر اس کا ترجمہ کیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں
اسلام دنیا میں پھیل گیا، عرب و عجم میں پھیل گیا، تو عجم میں پھیلا، عجمی ممالک کے اندر صحابہ کرام ان کے نمائندے خطبہ جمعہ کے دیتے تھے، کسی ایک صحابی سے منقول نہیں ہے کہ انہوں نے مقامی زبان کے اندر عربی خطبے کا ترجمہ کیا ہو۔ سمجھ آئی؟ ان سے پوچھا کیوں کرتے ہو؟ کہتے جی لو جی خطبے کا مقصد تو سمجھانا ہے۔ ہم کہتے ہیں عربی سیکھو نا، سمجھانا ہے۔ ہم کہتے ہیں مقصد تو ہے لیکن اس کا حل ہے کہ عربی سیکھو، عوام کو عربی کی ترغیب دو۔ اب کوئی بندہ نماز میں کہے بھی، وہ کہتے ہیں جی دیکھو جس کی سمجھ نہیں اس کو پڑھنے کا فائدہ۔ ہم کہتے ہیں پھر بالکل عربی پڑھائی نہ کرو، صرف اردو پڑھ لیا کرو۔ اردو عربی کیوں پڑھتے ہو؟ نماز میں پھر قرآن پاک عربی میں کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن پاک بھی تو سمجھنے کے لیے ہے نا، نہیں ہے قرآن پاک سمجھنے کے لیے ہے، تو پھر عربی میں نہ پڑھا کرو، اردو میں پڑھ لیا کرو بس۔ ہمارے پاک و ہند کے اندر خالص اردو ترجمہ شائع کرنے پر پابندی ہے قرآن پاک کی، صرف ترجمہ شائع نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ عیسائیوں یہودیوں والا حال نہ ہو جائے، انہوں نے اپنی تورات و انجیل کو اسی طرح ضائع کیا تھا۔ اب عربی ان کے پاس جو عبرانی زبان میں نازل ہوئی کوئی کتاب کوئی کس میں، اب ان کے پاس اصل کتابیں اصل زبان میں رہی ہی نہیں۔ باہر کیا یہ کہ دوسرا مسئلہ جو مسئلہ سمجھانا ہے، خطبہ جمعہ کا ترجمہ مقامی زبان کے اندر کرنا یہ بدعت ہے۔ اس کا ثبوت نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے ہے۔ میں دلیل پیش کرتا ہوں، اور لے لو، آج کے دور کی دلیل لے لو۔ ہم نے اپنی بات کو مضبوط کرنا ہے اور عوام کو بات سمجھانی تو ہے نا۔ سعودیہ میں حرمین کے اندر جمعہ ہوتا ہے نا، حرمین میں جمعہ ہوتا ہے، ہاں جی، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اجمی لوگ ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ پاکستانی، بنگالی، انڈین، ہاں جی، کیرلا والے اور پتہ نہیں کون کون سے وہاں ہوتے ہیں مقامی، اور وہ دوسری زبانوں والے ایرانی اور پتہ نہیں کس کس زبان کے لوگ وہاں ہوتے ہیں، انگریزی بولنے والے بھی۔ آپ پھر امام کعبہ کا ہو نا، پھر ترجمہ کرے مقامی زبانوں کے اندر، پہلے اردو میں کرے، پھر فارسی میں کرے، پھر انگلش میں کرے، پھر ڈچ زبان میں کرے، پھر فلاں میں کرے، اس کو تو شام پڑ جائے گی، جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے الحمدللہ ہمارا فن یہ ہے کہ ہم مسئلے کو عوامی انداز سے سمجھاتے ہیں، عوام کو سمجھ میں آ جائے کہ بھئی میرا مسئلہ ٹھیک کیسے ہے، تیرا مسئلہ غلط کیسے ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بدعت ہے۔ کتنی بدعت ہو گئی؟ جمعہ کی بدعت 3 ہو گئی ہے نا، تو اتنی ٹھیک ہے تاکہ میں آگے آؤں۔ بدعت لائن لگائے کھڑی ہیں، بدعات لائن لگائے کھڑی ہیں، تو اللہ اکبر۔ تو بیٹا یہ بڑی لمبی چیزیں ہیں۔ بدعات کا مسئلہ کہ ان کے اندر کتنی بدعات رائج ہے یہ بہت تفصیلی ہے۔ وطروں کے اندر ان کے ہاں جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ وطروں کی دعا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اللہم انا نستعینک کا، یا کوئی بھی اور دعا پڑھیں ہاتھ اٹھا کر۔ یہ ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھنا یا دعائیں مانگنا یہ بدعت ہے، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ میرے پاس فتاوی علماء حدیث ہے، فتاوی علماء حدیث میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، حضرت سعید ابن مسیب اور حضرت زہری کا فتویٰ نقل کیا گیا، صفحہ 196 200 پر، ہاں جی، جلد پنجم ہے، کہ یہ وطروں میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت ہے۔ وطروں میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ کنیاں بدعتاں ہو گئی ہیں، گنی جائے اس سے، یہ نہ ہو ماں گلی پوچھا ہوں تینوں آوے نہ، جڑا بندہ مورے بیٹھا انہوں زیادہ سمجھ آنی چاہیے ہے۔ سمجھ آ رہی؟ قربانی کی بدعتیں بہت ساری ہیں، قربانی کی بدعت تو ایک آدھ ہو جائے۔ اب دیکھو ان سے پوچھو بھی بھینس کی قربانی ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں، حالانکہ پوری دنیا اس کی قائل ہے۔ چلو یہ مسئلہ الگ رہ گیا۔ اچھا مرغی قربانی کہاں ہوتی ہے؟ مرغی کی قربانی اب ان کے فتاوی ستاریہ میں لکھا ہے کہ مرغی کی قربانی جائز
یہ بجت ہوگا کہ نہیں؟ اچھا چلو، اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن جانوروں کی قربانی کرتے ہو جو حلال جانور ہیں ان کے 7 اعضاء ایسے ہیں جو مکروہ ہیں، 7 اعضاء ایسے ہیں مکروہ ہیں جن کو نہیں کھا سکتے۔ تو ان میں وہ مادہ جانور کی شرمگاہ، مذکر کی شرمگاہ اور ان کے انڈے کپورے نہیں کھا سکتے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ مکروہ ہے، لیکن ان حضرات کے ہاں کھا سکتے ہیں۔ فتاوی نظیریہ میں لکھا ہے کہ بالکل حلال ہے، اس کو بھی کھا سکتے ہیں۔ تو ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے ہمیں کسی کے متعلق نہیں معلوم کہ وہ کھاتے ہوں، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اس طرح ہم اس کبھی فعل کی نسبت نہیں کر سکتے، کہیں بھی معلوم نہیں ہے۔ تو لہذا اب اگر ہم قربانی کریں، جو چیز ہمارے استعمال کی ہے وہ تو ہم رکھ لیں گے، جو تمہارے استعمال کی ہے کیا تمہیں بھیج سکتے ہیں کہ نہیں بھیج سکتے؟ دیکھو نا، ایک چیز کو میں تو مکروہ سمجھتا ہوں، میں تو استعمال نہیں کروں گا، لیکن ایک بندہ ہے وہ جائز سمجھتا ہے، اس کو اب عیسائی ہے مردار کھا لیتا ہے۔ ہمارے یہاں رواج ہے پنجاب میں، کسی کی بھینس مار جائے، کسی کا کٹا مار جائے، وہ عیسائیوں کو فون کرتے ہیں ابھی آ کے لے جاؤ، وہ لے جاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ جو چیز جس کے استعمال کی اس نے کھا لینی ہے۔ اب ہم اگر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں، وہ جو 7 مکروہ اعضاء ہیں اگر وہ ہم نے نہیں کھانے تو جو بندہ کھانا چاہتا ہے اس کے استعمال کی چیزیں ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جب ہم یہ بات کریں گے وہ غصہ کریں گے، ہم کہتے ہیں ایک چیز کو حلال بھی کہتے ہو اور ہم دیتے ہو تو پھر آپ لیتے بھی نہیں ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ چلو اب ہم آتے ہیں نماز جنازہ، پٹا ہے بہت تھوڑا رہ گیا۔ نماز جنازہ ایک ہے، نماز جنازہ ایک ہے غائبانہ نماز جنازہ۔ پہلے میں غائبانہ پر آتا ہوں۔ غائبانہ نماز جنازہ اور پھر قیال حدیث غیر مقلدین کی بدعت۔ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے کہ نہیں؟ بیٹا یہ مسئلہ اجتہادی ہے، یہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ ہمارے ہاں راجح یہ ہے کہ بھائی بلکہ اکثر کو کہا گیا کہ غائبانہ نماز جنازہ یہ سنت نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی، اور چند ایک واقعات ہیں کہ جب ہم 3 واقعات کہہ لیں آپ جس سے استدلال ہے غائبانہ نماز جنازہ کا، حالانکہ وہ استدلال بنتا نہیں ہے۔ نجاشی کا جنازہ آپ نے پڑھا تو وہ حبشہ میں فوت ہو گیا تھا، آپ نے پڑھا تو محدثین نے اس بحث میں لکھا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، جو خصوصیت ہو وہ عوام کے لیے حکم ہوتا ہے نہیں۔ نمبر 2 اگلی بات کہ محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو ہے وہ نجاشی ان کے اسلام کا عام لوگوں کو علم نہیں تھا، تو آپ نے بتانا تھا کہ وہ مسلمان فوت ہوئے ہیں، ان کے اسلام کی تشہیر مقصود تھی کہ اس وقت کا بادشاہ وہاں کا مسلمان ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ بات کفار نے اعتراض کیا تھا، منافقین نے، کہ روایت میں آتا ہے کہ دیکھو محمد نے تو آج ایک کافر کا جنازہ پڑھا دیا ہے، تو کیا مقصود تھا؟ تشہیر اسلام۔ اور جنازہ پڑھنے والے صحابہ ہیں، ہم نے تو نہیں پڑھا، پڑھا کس نے؟ روایت کس نے کیا؟ ہم یہی کہتے ہیں بھائی دیکھو حدیث صحابی سے لو تو مانا بھی صحابی سے لے لو۔ صحیح ابو عوانہ میں روایت موجود ہے جو امام بخاری کے استاد ہیں امام ابو عوانہ، کہ بھائی صحابہ کرام پڑھنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ جنازہ جو ہے وہ سامنے کر دیا گیا تھا، اللہ پاک نے پردے ہٹا دیے تھے، جنازہ سامنے کر دیا تھا۔ جس طرح کے کفار آئے تھے نا، انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی آپ میرا سے واپس آئے ہیں، آپ کہتے ہیں میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں، بتاؤ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی، پلر کتنے، ستون کتنے، بتاؤ۔ اب حضور وہاں پلر اور ستون گننے کے لیے گئے تھے کہ اللہ پاک نے پردے ہٹا دیے، مسجد اقصیٰ سامنے کر دی، حضور نے بتا دیا، اب منہ کان جھاڑ کے چلے گئے، تو یہ پردے ہٹا دیے۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ صحابی ہیں معاویہ بن معاویہ مزنی، ان کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے سفر پہ تھے تو فوت ہوئے تو آپ نے ان پہ پڑھا، لیکن یہاں بھی روایت میں آیا، پہلی بات یہ روایات تقریباً ساری مجروح ہیں، سب ضعیف ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں کہ تم ضعیف روایت پیش کرتے ہو، اس مسئلے میں کوئی صحیح سری مرفوع حدیث موجود نہیں ہے، صحیح سری مرفوع حدیث۔ اور جہاں آیا ہے روایات میں وہاں یہ بھی آیا ہے کہ وہاں بھی جبریل آئے، انہوں نے پر مارا اور سب پہاڑ نیچے ہو گئے اور میت سامنے کر دی گئی تھی۔ میت ہے یہ بھی غائبانہ نہ رہا۔
اور غزوہ موتا کی بات ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو رہے تھے. زید بن حارثہ شہید ہوئے. آپ ممبر پر تشریف فرما تھے. روایت میں آتا ہے کہ فرمایا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, شہید ہو گئے. اب جو ہے فلاں صحابی نے لیا. جعفر طیار بھی اس موقع پر شہید ہوئے تھے. تو مشہور بات ہے. تو اب وہاں بعض الفاظ ہیں, صلاۃ کے الفاظ ہیں, استغفار کے الفاظ ہیں. تو صلاۃ سے سمجھ یہ نماز ہے, حالانکہ صلاۃ کا معنی دعا ہے. آپ ممبر پر بیٹھے تھے, ممبر بیٹھ کے آپ نے کون سی وہاں جو ہے وہ نماز پڑھنی تھی؟ واستغفر, استغفار کے الفاظ ہیں. تو زبان نہیں کیا, تو دعا کی ان کے حق میں استغفار کیا, غیباً نماز جنازہ نہیں تھا. اب دیکھیں وہاں بھی ہم اگر کہیں کہ اگر پڑھا بالفرض تو پردے وہاں سارے ہٹا دیے گئے تھے. اس لیے تو آپ بتا رہے تھے, دیکھو اب جھنڈا جو ہے جعفر بن طیار کے ہاتھ میں ہے. کیا فرما رہے تھے؟ وہ پردے ہٹے تو آپ کو نظر آیا نا, پردے ہٹے تو نظر آیا کہ بھئی اب جھنڈا فرحان نے سنبھال لیا ہے. سمجھائی؟ اب وہ بھی شہید ہو گئے, تو لہذا پردے ہٹے ہوئے ہیں تو غیب آنا رہا نہیں. باہر کیا ان کی ایک کتاب ہے یہاں میرے پاس پڑھی ہے, ایک کتاب چھپی غیب والا نماز, خود ان میں جو ہے وہ زیر بحث آپس کے اندر. یہ نماز نبوی کتاب کا نام ہے. یہ لکھنے والے ڈاکٹر شفیق رحمان صاحب ہے. یہ عجیب بات ہے, مصنف ابھی زندہ فوت نہیں ہوا, مصنف ابھی زندہ ہے, فوت نہیں ہوا. 4 کتابیں نماز نبوی کے نام سے مارکیٹ میں مل رہی ہیں, چاروں میں فرق ہے. ایک میں مسئلہ اور ہے, دوسری میں اور, تیسری میں اور. مصنف بھی زندہ ہے. ہم کہتے ہیں عجیب بات ہے, ایک بندے کے 4 روپ ہیں. ایک ہوتا ہے بہروپیہ جو دنیا کے معاملات میں لوگوں کو پریشان کرتا ہے روپ بدل بدل کے. ایک بہروپیہ وہ جو مذہبی روپ میں آتا ہے. 4 کتابیں نماز نبوی کے نام چھاپی ہوئی ہیں اور مسئلے اور ہیں. 4 سب کا نام نماز نبوی ہے. عجیب بات ہے, حضور تو ایک طریقے سے نماز پڑھتے تھے, 4 طریقے تھوڑی. اب یہ کتاب چھپی, اس کا پہلا ایڈیشن ہے. اس کے اندر جو انہوں نے لکھا ہے کہ غیب نماز جہاں جو ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. وہ کہتا ہے نجاشی کے واقعہ سے بھی کہا کہ اس سے دلیل آتی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب یہ کتاب چھپی, جب یہ کتاب چھپی تو پریشانی بن گئی. انہوں نے جو ہے یہ کتاب دوبارہ چھاپی, تو یہ دیکھیں دوبارہ اس کے اندر سے اس بات کو نکال دیا. پہلے کہا بھی غیب نماز جنازہ اس سے جو تم دلیل لیتے ہو نجاشی کے واقعے سے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور پھر اس نیا ایڈیشن چھاپا تو اس کے اندر سے یہ اس بات کو نکال دیا. ہم کہتے ہیں واہ, وہ بھی نماز نبوی تھی, یہ بھی. یا تو پھر کہو کہ پہلے ہم نے حضور پہ جھوٹ بولا تھا, حضور کی نماز بنا کر پیش کیا نا تم نے. ہاں جی, ابھی یہ فتاویٰ اصحاب الحدیث یہاں فیصل آباد چھپے, مکتبہ اسلامی نے چھاپے ہیں. مولانا عبدالستار حماد صاحب یہاں جامعہ سلفیہ کے اساتذہ میں سے ہیں, مفتین میں سے ہیں. اب خود ان سے پوچھا گیا یہ جماعت الدعوہ والے جس طرز پر آج غیب نماز جہاں جو ہے وہ پڑھاتے ہیں, تو یہ جو ان کا طرز ہے یہ ٹھیک ہے؟ ان کا بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا, غیب نماز میں بدعات کیا ہے اب سمجھے ذرا. دیکھو جو جنازہ ہے بیٹا, جنازہ ہے, جنازہ وہ 2 جگہ پر پڑھا جاتا ہے. جو قرآن و حدیث میں آیا ہے 2 جگہ پر آیا. نمبر 1 جنازگاہ, نمبر 2 مسجد. مسجد میں اختلاف ہے کہ کیا مسجد میں جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو حالت اضطرار میں ہم کہتے ہیں ابھی پڑھا ہے, بعض فقہ کہتے ہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض روایت میں جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا اس کے لیے کوئی اجر نہیں. تو لہذا اب ہم کہتے ہیں بھی بھئی مسجد میں جنازہ ہمارا موقف ہے کہ بھئی جائز نہیں ہے. اگر کبھی پڑھا گیا تو عذر کی وجہ سے, یا بارش ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, پڑھا گیا, ہم کہتے ہیں بھی امام جو ہے وہ باہر ہو جائے, وہ کوئی صفحے باہر ہو جائے, میت باہر پڑی ہو, باقی نمازی اندر ہوں, چلو گنجائش ہے. لہذا یہ تو مسئلہ اجتہادی ہے, میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں کرتا. لیکن اگلا مسئلہ کہ بھئی جنازہ یا جنازہ گاہ میں ہوا حضور کے دور میں, یا کہاں ہوا, مسجد میں. تیسرا مسئلہ کہ پارکوں میں ہوا. ان کا غیب نماز جہاں سیر گاؤں پہ ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ سیر گاؤں میں. جہاں گاہ میں نہیں, کہاں ہوتا ہے؟ سیر گاؤں میں. کم اشتہار لگ گئی جی فلانا جماعت الدعوہ کا بندہ کشمیر میں شہید ہو گیا, اس کی غیب نماز کمپنی باغ میں پڑھائی جائے گی. کہاں پڑھائی جائے گی؟ کمپنی باغ میں. میں جامعہ میں پڑھتا تھا تو اس دور کی بات ہے, تو میں آ رہا تھا, ہفتہ وار گھر جاتا تھا, تو میں آ رہا تھا, میں نے دیکھا کمپنی باغ کی آگے سے گاڑی گزری تو مردوں عورتوں کا رش تھا. میں نے کہا اللہ خیر کر, یہاں کیا رش ہے. تو جب میں نے کہا میں بھی دیکھوں گا, میں اتر گیا وہاں. میں نے اندر گیا, دیکھا تو غیب نماز کی ساری صورتحال دیکھی جو میں ابھی آپ کو بیان کروں گا. تو بار کیا جگہ کتنی ہیں؟ 2 جنازہ کے لیے, یا مسجد یا تیسری پارکوں میں. یہ بدعت ہے, انہوں نے ایجاد کیا ہے.
آگے اگلا مسئلہ غائبانہ نماز جنازہ، یہ اس کے اندر بدعت ایک انہوں نے ایجاد کر لی کہ دیکھیں جنازہ کے متعلق عام کے اندر ان سے پوچھو کیا مسجد میں جنازے کا اعلان کر سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ کہتے ہیں کیونکہ ان کی مسجد میں جاؤ نا بھی ہمارا کوئی بندہ فوت ہو گیا تو جنازے کا اعلان کرنا کہتا نا یہ خلاف سنت۔ خود جو ہے غائبانہ نماز جنازہ کی اشتہار چھاپتے ہیں، کیا چھاپتے ہیں؟ اشتہار کہ جی فلاں شہید ہو گیا کشمیر کے اندر، ان کی غائبانہ نماز جنازہ اتنے بجے فلاں پارک میں حافظ عیسیٰ پڑھائیں گے۔ اب یہ اعلان کرنا مسجد میں تو ناجائز ہو گیا، لیکن اشتہار چھاپنا یہ سنت ہے؟ اشتہار چھاپنا کہاں کی سنت ہے؟ یہ بدعت۔ اس طرح غائبانہ نماز جنازہ کی ایک اور بدعت لے لو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا بھائی میت کا جنازہ جلدی پڑھاؤ، جنازہ جلدی پڑھاؤ۔ کیوں؟ بھائی جنازہ دعائے مغفرت ہے، یہ کیا ہے؟ دعائے مغفرت ہے، جلدی ہو، تو جلدی پڑھنے کا حکم ہے۔ لیکن یہ غائبانہ نماز جنازہ اگر پڑھتے ہیں تو وہ کئی دن کے بعد پڑھتے ہیں۔ اب پہلے جو ہے نا کیوں کمپنی کی مشہوری مقصود ہے، جنازہ مقصود نہیں ہے۔ اب پتہ چلا کہ فلاں بندہ ان کا نہیں ملا تو کشمیر میں بھیجا تھا نہیں ملا، وہ اس کے وہ جو ہے نا مشورہ ہوتا ہے وہ شہید ہو گیا لہٰذا اب اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں فلاں شہر میں یا اس کے شہر میں۔ اچھا تو مشورہ ہوتا ہے فلاں شہر میں پڑھنی ہے، فلاں بندہ پڑھائے گا، فلاں تاریخ کو پڑھائے گا، 10 دن بعد 15 دن بعد۔ اب اشتہار چھپتے رہتے ہیں، پھر پورے شہر میں اشتہار لگتے ہیں۔ اب یہ 15 دن لیٹ جنازہ پڑھانا، 20 دن لیٹ جنازہ پڑھانا یہ سنت ہے؟ یہ بدعت ہے۔ میت اگر خود نیک وہ تو خود کہہ رہی تھی قدمونی حدیث میں پڑھا نہیں ہے آپ نے، مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو، یہ اللہ اکبر۔ خیر تو جنازہ جلدی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ تاخیر کرتے ہیں۔ اچھا جنازے کی ایک اور بدعت غائبانہ نماز جنازہ کی، عام جنازہ کی بدعت میں بعد میں نقل کرتا ہوں، ابھی غائبانہ کی ہو رہی ہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ میں ایک بدعت یہ ہوتی ہے کہ عورتوں کو بھی آنے کی اجازت ہوتی ہے، اشتہار پہ لکھا تھا مستورات کے لیے بھی انتظام ہے، جبکہ حدیث میں صراحتاً آیا خواتین کو اتباع جنازہ سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں خواتین کے لیے منع ہے کہ وہ جنازہ میں شرکت کریں، جبکہ یہ اشتہار چھاپ کر عورتوں کو غائبانہ نماز جنازہ کی دعوت دیتے ہیں۔ اچھا وہ کیوں دیتے ہیں میں آگے بیان کرتا ہوں وہ کیوں دیتے ہیں۔ اب غائبانہ نماز جنازہ نہیں، غائبانہ نماز جنازہ میں جو ہے وہ چندہ کی اپیل ہوتی ہے، چندہ مانگتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ چندہ مانگتے ہیں۔ اب غائب جنازے کے موقع پر چندہ مانگنا یہ بدعت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنازے پر چندہ مانگا ہو، صحابہ کرام نے کسی جنازے پر چندہ مانگا ہو، تو چندہ مانگنا اصل میں عورتوں کو بلاتے بھی اس لیے کہ عورتیں نرم دل ہوتی ہیں تو ان کو ترغیب دیتے ہیں، اور پھر کاغذاری سنا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود وہاں کو اپنی باغ میں سنا، کہہ رہے تھے وہ پچھلے فلاں جنازے میں ایک بہن نے اپنی بالیاں اتار کر دے دی تھیں، فلاں جنازے میں ایک بہن نے اپنے جو ہے وہ چوڑیاں اتار کر دے دی تھیں۔ ہاں جی اب عورتوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اور وہاں جولیاں پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، جب یہاں پڑھ کے عورتیں نکل رہی ہوتی ہیں، ہاں جی ڈالو سونا اس کے اندر۔ وہ سونا اکٹھے کرنے کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ہے، وہ میت کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پریشان ہو گیا یار؟ نہ یار، کوئی بات سنوں گا، ساری نہیں سنوں گا، کوئی بات سنوں گا۔ اس میں کہتا ہوں فہرست نقل کر لو، اگر آپ فہرست ہی لکھ رہے ہو نا یہ اتنی بدعات ہے، فہرست ہی تو بات تو آپ نے سمجھی ہوئی ہے نا۔ ہاں جی تو چندہ اور بندہ یہ دو چیزیں، تو یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے ہے جو غائبانہ نماز جنازہ کس کے لیے ہے؟ ہر کیا ہے نا وہ فرقے نے اپنی کمپنی کی مشہوری کے چند مسائل نکالے ہوئے ہیں، تو ان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ہو رہا ہے، غائبانہ نماز جنازہ ہو رہا ہے، اور اس کے تحت یہ مقاصد ہیں، یہ کیا ہیں؟ مقاصد ہیں۔ باہر کیا تو یہ جنازہ جو ہو رہا ہے غائبانہ، اس کے اندر کتنی بدعات شامل ہو گئی۔ چلو اب عام جنازے کی بات کر لیتے ہیں۔
عام جنازہ ان کا جو ہے وہ بھی بدعات سے معمور ہے، وہ بھی بدعات سے معمور ہے۔ میں جس بات میں کر نہیں کہہ رہا، میں تحقیق کی بنا پہ کہہ رہا ہوں، جو بدعات سے معمور۔ نمبر ایک، وہ جنازہ کو ٹائم ہو گیا، اسی بات کو میں نے شارٹ کر دیا، میری نظر ٹائم پر بھی ہے، آپ کے سمجھانے پر بھی ہے۔ دیکھیں وہ حضرات اب جب بھی پڑھتے ہیں جنازہ جہرن پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ جہرن۔ جب کہ جہرن جنازہ پڑھانا یہ خلاف سنت اور بدعت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ جہرن جنازہ پڑھانے کی تھی نہیں۔ صحابہ اکرام خلفاء راشدین کی عادت مبارکہ جہرن جنازہ پڑھانے کی تھی نہیں۔ اور خود نسائی شریف میں روایت موجود ہے کہ بھئی اگر جنازے میں کسی نے فاتحہ پڑھنی تو وہ آہستہ پڑھے۔ سمجھ آئی بات؟ حضور کا فرمان ہے آہستہ پڑھنے کا، تم کیسے اونچی پڑھ رہے ہو؟ اگر کبھی کہیں کسی روایت سے کوئی استدلال ہو جائے جہر کا، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، لیکن وہ تعلیم کے لیے۔ کس لیے ہے؟ چلو بھئی کبھی آپ نے جس طرح کہ ظہر کی نماز میں آپ نے کبھی قرات جہرن کی، کبھی آپ نے عصر کی نماز میں قرات جہرن کی، ہاں جی، تو یہ کیا تھا؟ تعلیم کے لیے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ تعلیم کے لیے۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، آپ کی یہ سنت نہیں ہے، تو یہ عمل جب بھی پڑھاؤ جہرن پڑھاؤ، یہ بدعت۔ اور ایک روایت حضرت ابن عباس کی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جنازے میں فاتحہ پڑھی۔ ہم جنازے کی فاتحہ کے مسئلے کو فی الحال نہیں لے رہے، مسئلہ اجتہادی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فاتحہ اگر کسی نے پڑھنی حمد و ثنا کے نیت سے پڑھ لے، لیکن قرات جو ہے وہ جنازے کا رکن نہیں، اس کہ جنازہ دعا ہے، یہ مستقل نماز نہیں ہے۔ تو اگر کہیں روایت میں فاتحہ کا مسئلہ ہے تو ہم کہتے ہیں بھی وہ حمد و ثنا کے نیت سے کسی نے پڑھنی تو پڑھ لے، لیکن حضور نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ جنازہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتا، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اس مسئلے میں نے مستقل کتاب لکھی ہے، وہ تقریباً 250-300 صفحات کی، وہ چھپ جائے گی کہ جنازہ میں فاتحہ کا مسئلہ کیا ہے۔ ابھی وہ اس کو نہیں لے رہا، میں نے وہ جو روایت پیش کرتے ہیں نا، اس میں ہے کہ عبداللہ بن عباس نے جہرن پڑھا۔ حضرت طلحہ کو اس پہ اعتراض ہو گیا۔ طلحہ کون ہے؟ صحابی رسول۔ اور ابن عباس بھی صحابی رسول ہیں، ان کو اعتراض ہو گیا، ان کا یہ کیا ہے؟ اب اگر وہ سنت ہوتا، حضرت طلحہ کو اعتراض ہوتا؟ بتائیں مجھے، روایت ان کو یہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ ان کو جو ہے وہ اللہ کا بھلا کرے اعتراض ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مستقل سنت نہیں ہے۔ اب اس میں الفاظ انہا من سنہ، اس پہ بندہ پریشان ہوتا ہے یہ سنت کا، ہم کہتے ہیں یہ سننا کس کی دلیل ہے؟ یہ اس کا برجے کون ہے؟ انہوں نے جانے فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنا سنت ہے، یا جہرن پڑھا، جہر پڑھنا سنت ہے؟ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں فاتحہ کی دلیل بتاؤ تو وہ یہی حدیث پیش کر دیتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں جہر کی دلیل پیش کرو وہ یہی حدیث، ہم کہتے ہیں بھئی اللہ کے بندو یہ سننا کا لفظ کس طرف جا رہا ہے؟ فاتحہ کی طرف جا رہا ہے یا جہر کی طرف جا رہا ہے؟ یہ راج اس کا برجے کیا ہے؟ سننا کا لفظ یہاں پر معنی اصطلاحی نہیں ہے، لغوی ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک یعنی تعلیماً آپ نے جہرن اگر پڑھا دیا تو بتایا بھی یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ بمعنی ویسے نہیں، بمعنی اصطلاحی نہیں، ہمارے یہاں موقف یہی ہے، راجے بھی یہی ہے۔ باہر کیف اس سے میں غرض نہیں، جتنی روایت وہ جہر میں پیش کرتے ہیں کوئی بھی صریح جہر پر نہیں، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ایسا نہیں۔ بعض روایت کو جہرن انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی، صلاۃ الرسول کے اندر مثلا ان کی کتاب ہے شادق سیال کوٹی صاحب کی صلاۃ الرسول، تو اس کا خاص کہ یہ القول المقبول ہے، عبدالرؤف سندھو صاحب کا لکھا ہوا، انہوں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، انہوں نے جہرن جنازے پر جو روایت پیش کی انہوں نے حاشیے کے اندر باقاعدہ کہہ دیا بھی جہر کی دلیل نہیں ہے، جہر کی دلیل نہیں ہے۔ مثلا کہتے ہیں ایک جنازہ حضور نے پڑھایا، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور نے جنازے کے اندر یہ دعا پڑھی تو میں نے خواہش کی کاش کہ یہ میرا جنازہ ہوتا، لو جہر کی دلیل بن گئی۔ کہتے ہیں نہیں بنتی، کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ انہوں نے فرمایا سمیعت میں نے سنا، توجہ کرو کیا فرمایا؟ سمیعت میں نے سنا، وہ حضور کے پیچھے کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آواز سے پڑھ رہے تھے تو تھوڑا سا معمولی سے جہر ہوگا، انہوں نے سن لیا۔ اب اگر اتنا جہر ہوتا کہ سب سن رہے ہوتے، فرماتے سمعنا، کیا فرماتے؟ کیا الفاظ ہے؟ سمیعت میں نے سنا۔ اب جب انہوں نے اکیلوں نے سن لیا، حضور کے پیچھے کھڑے تھے، تو پھر یہ جہر ثابت نہ ہوا، تمہارا جہری نماز میں ہوتا ہی ہوا ہے تو مقتدی کو سنائی دے۔
بات سمجھ آئی؟ تو القول مقبول کے اندر جو ہے باقاعدہ انہوں نے تردید کی بھی ایک بھی روایت جہر کی صحیح نہیں، ایک ایک روایت کو ذکر کر کے اس پہ تردید کی ہے۔ سمجھ آئی بیٹا؟ اچھا خیر، جنازے کے اندر جو ہے ایک سے زیادہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں دعا ایک، یہ پڑھتے ہیں کئی، ان کا آدھے گھنٹے کا جنازہ ہوتا ہے، جنازہ ہوتا ہے ان کا، یہ خلاف سنت ہے، یہ بدعت ہے۔ کسی حدیث پاک میں نہیں آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا جنازہ پڑھا ہو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جی جنازہ جو ہے وہ تم تو جھٹکا کرتے ہیں، اسی کہہ رہے سعودی والے بھی ادھی کرتے ہیں، وہاں ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، جہرن ہوتا ہے یا سرن ہوتا ہے؟ سرن ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، جتنا ہم پڑھتے اتنا ہی ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھو میں نے کہا دلیل دو، آدھے گھنٹے کا جنازہ دلیل دو اس پہ، کہتا ہے حضور نے فرمایا جا صلیتم للمیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھو تو خالص دعا کرو۔ میں نے کہا اخلاص سے، میں نے کہا اخلاص کا مطلب لمبا، اخلاص کا مطلب یہ اللہ پاک سے توجہ کے ساتھ اس کی دعائیں، اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگو، تو توجہ تو بھائی تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ ہے وہ دعا کر رہا ہے بیٹھا، نماز کے بعد یہاں بیٹھا، وہ مختصر دعا کر رہا ہے، ہاں جی 1 منٹ کی 1.5 منٹ کی دعا کرتا ہے، دوسرا بندہ ہے وہ 15 منٹ کی، آدھا گھنٹے کی دعا کر رہا ہے، زیادہ توجہ کس کی رہے گی دعا میں؟ جس نے مختصر کی ہے، یا جس نے لمبی آدھے گھنٹے کی دعا مانگی ہے اس کی؟ میں نے کہا آخر رسول کا مطلب لمبا کرنا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی کون سی حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے؟ کون سی شرح ہے حدیث کی جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ آخر رسول کا مطلب لمبا کرنا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں نہیں پڑھی، مختلف دعائیں پڑھی ہیں، کسی موقع پر کوئی دعا پڑھی ہے، کسی موقع پر کوئی دعا پڑھی ہے، تو لہذا کئی دعائیں پڑھنا یہ بدعت ہے۔ سمجھ آئی؟ اچھا اب دیکھیں، دعائیں جو ہوتی ہیں وہ امام بھی پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتا ہے۔ دعائیں توجہ کرنا، امام بھی پڑھتا ہے نماز میں، دیکھیں نا جی عام نماز میں کیا مسئلہ ہے، رب جعلنی آپ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کا امام بھی پڑھ رہا ہے، ہاں جی تسبیحات جو بھی ہے نماز کے اندر، رکوع کی سجدے کی، وہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں، امام بھی پڑھ رہا ہے، التحیات آپ بھی پڑھ رہے ہیں، امام بھی پڑھ رہا ہے۔ لیکن ان کا کیا مسئلہ ہے کہ امام جو وہ کئی دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے، ان کے مقتدیوں کو آتی نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اب امام نے تو 12 دعائیں پڑھی ہیں نماز میں، جنازے میں، ان کے مقتدیوں کو آتی نہیں، وہ آمین 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 وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے ہوں اور صحابہ پیچھے آمین آمین کہہ رہے ہوں۔ ایک حدیث دکھاؤ، دنیا کے کسی حدیث کی کتاب سے دکھا دو کہ حضور نے جنازہ پڑھایا ہو، جہرن اس طرح سے تم پڑھاتے ہو، اور حضور کی روٹین ہو، سنت ہو، اور صحابہ پیچھے آمین آمین کہتے رہے ہوں۔ یہ بالکل خلاف سنت ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں۔ ہم پر فتویٰ لگانے میں وہ بہت تیز ہے کہ بھئی تمہارا عمل خلاف سنت، اتنی زیادہ بدعات ہیں، حقیقت بات ہے کہ بندہ بیان کرتے کرتے تھک جائے۔ 2 نمازیں جمع کرنا، آخری بات کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، 2 نمازیں جمع کرنا، ان کے ہاں بڑا مسئلہ چلا ہے آج کل۔ ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، وہاں بھی آ کر جھگڑا کرتے ہیں، قصداً ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، قصداً جان بوجھ کر، پھر آ کر جھگڑا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جماعت کروانی ہے۔ بھائی دیکھو، دوسری جماعت محلے کی مسجد میں جہاں امام متعین ہے وہاں مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت کا مقصد اجتماعیت ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا جو کہ جماعت کے وقت شریک نہیں، جو جماعت ہوتی ہے وقت پہ اس میں شریک نہیں ہوئے۔ فرمایا نہیں کہ دیکھو عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے نماز سے، فرمایا دیکھو آج فلاں 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 نماز کے لیے نہیں آئے، دیکھو یہ جو لوگ دیکھو نماز کے لیے نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ انہوں واسطے بہانہ سیکھ نہیں کیسے دوسری جماعت کرا لیں گے آگے، ہاں جی وہ کہہ سکتے تھے حضور اگر ہم اس جماعت میں نہیں شامل ہوئے تو ہم دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 8ویں، 10ویں، ان کی مسجد میں دوسری جماعت نہیں ہوتی، 15ویں، 16ویں، 18ویں، 20ویں بھی ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ محلے کی مسجد میں کئی جماعتیں کروانا یہ خلاف سنت، شریعت کے منشا کے خلاف ہے۔ شریعت تو جماعت سے مقصود اجتماعیت چاہتی ہے۔ جب ایک مسجد کے اندر 20 جماعتیں ہوں گی، آپ مجھے بتائیں وہاں اجتماعیت ہوگی؟ لیکن آپ ماشاءاللہ یہاں کتنے حضرات بیٹھے ہیں، اگر آپ یہ 30 ٹولیوں میں بٹ جائیں، یہاں ایک جماعت کی بجائے 30 جماعتیں ہوں، اجتماعیت ہوگی؟ جماعت کا مقصد حل ہوگا؟ وہ تو فوت ہو گیا۔
یہی بات ہے۔ اب یہ کثرت سے جماعتیں کروانا یہ بدعت ہے۔ یہ میرے پاس خود یہ فتاویٰ موجود ہیں، نواب صدیق حسن خان صاحب کی فتاویٰ، ابھی بہترین 5 جلدوں کے اندر چھاپے انہوں نے نا جی، بہترین جلدوں میں۔ میں کہتا ہوں اتنی مہنگی کتابیں عام بندے کے بس پہ نہیں ہے خریدنا، لیکن جو ہے انہوں نے باقاعدہ اس کو بدعت لکھا ہے، 2 نمازوں کو جمع کر اپنا، اللہ اکبر، جو دوسری جماعت بار بار جماعتیں کروانا یہ بدعت ہے، بار بار جماعتیں کروانا یہ بدعت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک اپنا ناصر الدین البانی صاحب نے لکھا ہے یہ فتاویٰ البانیہ، اس کے اندر بھی کئی جماعتیں کروانا یہ بدعت ہے، کئی جماعتیں کروانا یہ بدعت ہے۔ تو ایک تو یہ جماعتیں کروانے کا مسئلہ، پھر ہے 2 نمازیں جمع کرنا، 2 نمازیں جمع کرنا، زور کے وقت میں زور بھی پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی۔ جس نماز کا بھی وقت ہی نہیں ہوا تو اس نماز کو آپ کیسے پڑھ لیں گے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پہ فرض ہے۔ جس نماز کا وقت ہی نہیں ہوا تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی ہم پہ، پڑھ لیں گے، ادا کیسے ہوگی؟ اب وقت مغرب کا ہے، آپ عشاء پڑھ لیں، ادا نہیں ہوگی۔ لہذا ان کے ہاں یہ مسئلہ چلا ہے کہ یہ کثرت کے ساتھ 2 نمازوں کو جمع کرتے ہیں۔ یہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے یہ اسی فتاویٰ کے اندر جو ہے اس کو بدعت لکھا ہے کہ حرام اور بدعت بغیر عذر کے 2 نمازیں اکٹھی کرنا، 2 نمازیں اکٹھی کرنا، یہ اس کی فتاویٰ کی 3ری جلد ہے، ہاں جی۔ اور صفحات اس میں لمبے فتوے ہیں، 563 سے لے کر 83 تک، ہاں جی، صفحات 30 سے 36 تک بھی یہ مسئلہ ہے۔ تو بہر کیف 2 نمازیں جمع کرنا اور اس کی روٹین بنانا بغیر عذر کے، یہ ویسے گناہ کبیرہ ہے، تو یہ بدعت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح منقول نہیں کہ آپ اس طرح کرتے تھے۔ ان کا ایک فتاویٰ ہے جن کا نام ہے فتاویٰ ثنائیہ، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کا فتاویٰ ہے۔ اس میں پوچھا گیا، ایک کھلاڑی تھا، کھلاڑی فٹ بال کا، اس نے کہا جی میں عصر کے بعد جو ہے نا وہ کھیلنے کے لیے، فٹ بال کھیلنے کے لیے جاتا ہوں، تو لہذا اب کیا میں 2 نمازیں اکٹھی کر سکتا ہوں؟ میں نے کھیلنے جانا ہوتا ہے، عصر کے وقت میں نماز اب جماعت سے نہیں پڑھ سکتا۔ تو انہوں نے کہا بالکل کر سکتے، یعنی کھلاڑی کو فٹ بال کھیلنا ہم مسئلہ ہے، اس کو 2 نمازیں اکٹھی جمع کرنے کی اجازت دے دی کہ زور بھی پڑھ لو اور عصر بھی پڑھ لو، تو اکٹھی کیوں فٹ بال کھیلنے کے لیے جانا ہے؟ اب یہ کون سی سنت ہے، کون سا قرآن پاک کا حکم ہے؟ میرے بیٹوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، پوری بات کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت کے ساتھ جوڑا ہے، اور ہمارے پاس اپنے مسائل پر الحمدللہ ادلہ شرعیہ میں سے کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ پر اعتراض کرے کہ آپ کے پاس فلاں مسئلے پر دلیل نہیں، آپ اس کی دلیل تلاش کریں اور دیں، اگر آپ کو نہ ملے آپ جو بندہ اس فن کا ماہر ہے اس سے پوچھ کر بتا دیں جی۔ لیکن یادداشت کے طور پر کچھ مسئلے آپ بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ میں نے ابھی دیکھیں 1.5 گھنٹے کی نشست تھی، 1.5 گھنٹے میں نے کتنے مسائل بیان کیے جو بدعت ہیں ان کے ہاں، انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ شرعاً بدعت ہیں، نہ قرآن سے ثبوت ہے نہ حدیث پاک سے ثبوت ہے، بلکہ اس کا اصلاح میں بھی ایسا کوئی رائج معاملہ نہیں ہے، تو اس میں اپنی تیاری ضرور ہونی چاہیے۔ تو کچھ نہ کچھ مسائل آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ کوئی بندہ آپ پر اعتراض کرے تو آپ بتا سکیں بھئی یہ مسئلہ ہے، اس پہ دیکھو آپ حدیث پیش کرو، غائبانہ نمازوں کا اشتہار چھاپتے ہو، اس پہ چندہ کرتے ہو، اس میں عورتوں کو بلاتے ہو، ہاں جی، تمہارا امام جہرن جو ہے وہ دعائیں پڑھ رہا ہے، مقتدی پیچھے آمین آمین کہہ رہے ہیں، کس حدیث کے اندر ہے؟ تو آپ بھی پوچھو۔ یہ کتنی لمبی لسٹ میں نے مسائل کی بتائی ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ حضرت استاد جی دام برکاتہ عالم نے فرمایا تھا سبق سنا کرو، تو میں نے استاد جی آج آتے ہی ان سے سبق سنا ہے، میں نے پچھلا سبق سنا ہے میں نے، تو لہذا یہ بھی میں سنوں گا۔ تو یہ آپ یہ جتنے مسائل میں نے بیان کیے ان کی لسٹ تیار کر لو، سمجھ آئی؟ جنہوں نے لکھا ہے تو جنہوں نے نہیں لکھا ان سے دیکھ کر لکھ لیں، کم از کم اگر تفصیل نہیں تو لسٹ تیار کر لو کہ میں نے کتنے مسئلے بیان کیے، 25 بیان کیے، میں نے 30 بیان کیے، کتنے بیان کیے ہیں، اب تو مجھے تو نمبر بھی نہیں یاد کتنے تھے۔ تو بہر کیف یہ آپ اس کی تیاری ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق